الرحمن الرحیم دوستو، سردی کے موسم کے اندر خفین بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو خفین کے مسئلے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ خفین کیسے ہونے چاہیے جن پر مسح کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کب تک مسح کیا جا سکتا ہے اور مسح اس پر کب معتبر ہوگا۔ یہ دو چار جو ضروری مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو کہا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو، پیروں کو دھو، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اصل پیروں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن حدیث متواتر صلی اللہ علیہ وسلم کا خفین پر مسح کرنا ثابت ہے۔ تو ان روایت کی روشنی میں تطبیق یہ ہو جائے گی کہ اگر کوئی سب سے پہلے تو ہمیں پیروں کو دھونا ہی ہے، پھر پیروں کو دھونے کے بعد اگر کوئی شخص خفین پہن لے، خفین پہننے کے بعد جب دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آئے تو اب اگر وہ ان خفین پر مسح کرنا چاہے تو جائز ہے، اور اگر وہ اتار کر پیر دھونا چاہے تو اس کی مرضی ہے، پیر بھی دھو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس کو رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص خفین استعمال کرتا ہے اور البتہ خفین کو مکمل وضو کے بعد پہنا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی خفین پہن لے اور پھر وضو شروع کرے اور اس پر مسح پہلی مرتبہ میں کر لے، بلکہ خفین پر مسح جب ہے جبکہ پہلی بار اس کو مکمل طہارت پر یعنی پورے وضو پر پہنا گیا ہو، اس کے بعد اس پر مسح کیا جائے گا۔ اور بہت ساری روایت، بخاری کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس لوٹ کر جب وضو کا موقع آیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اس کے بعد پیروں کی جب باری آئی تو ومسح علی الخفین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا۔ اور خفین کہتے ہیں چمڑے کے جو موزے آج کل مارکیٹ میں چلتے ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو خفین کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا۔ اسی طریقے سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا، اس کے بعد چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، اور اس کے بعد مسح علی الخفین، خفین پر مسح کیا۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر باب المسح علی الخفین کے اندر موجود۔ اسی طریقے سے خفین پہ جو مسح ہے اس کے سلسلے میں جب یہ حکم تابعی تک پہنچا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک تابعی ہیں جن کی وفات 1010 ہجری ان کی وفات ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یمسح علی الخفین، کہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مجھ سے بیان کیا وہ خفین پر مسح کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نعمان بن ثابت، جن کو امام دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی تابعی ہیں، بیان فرماتے ہیں علامہ ابن نجیم نے بحر الرائق میں نقل کیا ہے کہ ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خفین پر مسح کے جب تک قائل نہیں ہوئے جب تک کہ روز روشن کی طرح ان کے پاس دلائل نہیں آ گئے، یعنی اتنی کثرت کے اندر ان کے پاس صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کا معمول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ان کا قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، تو اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خفین پر مسح کا جواز کا مسئلہ لکھا۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں اور فقہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نے مسائل اپنے ہی من سے اور من گھڑت طریقے سے لکھ دیے، ان کے مسائل پر حدیث موجود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کہہ سکتے ہیں کم علمی اور یہ کہہ لو جہالت پر مبنی باتیں ہیں، یا شاید عداوت کے اندر ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں، کیونکہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے منقول ہے کہ مسح الخفین کے بارے میں، کیونکہ دھونا پیر قرآن سے ثابت ہے، تو قرآن کے حکم کو تطبیق دینے کے لیے وہ جب تک قائل نہیں ہوئے جب تک کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال اور اعمال اور احادیث پیش نہیں آ گئیں، جس کو نقل متواتر کہا جاتا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب جو شخص اپنے فقہ لکھنے کے اندر اتنا احتیاط، اتنا محتاط ہو، وہ یوں ہی کوئی مسائل کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 852 ہجری ہے، فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ محدثین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی روایت متواتر ہے، اور اس میں 10 مبشرہ جیسے 10 صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی، یہ صحابہ کرام بھی مسح خفین کے جواز کے قائل ہیں، لہذا خفین پر مسح کر سکتے ہیں۔ البتہ خفین کی مسح پر مدت کیا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ جو شخص مقیم ہے، یعنی اپنے مقامی علاقے میں رہتا ہے، کہیں پر بھی رہتا ہو، یعنی سفر میں نہیں ہے،
تو اس شخص کا 1 دن 1 رات، اور جو مسافر ہے اس کو 3 دن 3 رات۔ البتہ مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ جو مسح پر جو مدت ہے وہ شروع کب سے ہوگی؟ تو وضو کرنے کے بعد جب ہم نے موزے پہنے ہیں تو موزہ پہننے کے فوراً بعد یہ مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ مدت کا جو شروع ہونے کا وقت ہے وہ جب ہم موزے پر مسح کریں گے اس کے بعد سے مدت شروع ہوگی۔ فرض کریں ہم نے فجر میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ہم نے خفین پہنے کے بعد ہمارا وضو درمیان میں ٹوٹا، لیکن ابھی ہم نے وضو نہیں کیا تھا، پھر ہم ظہر کا وقت آیا، ظہر کے وقت ہم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب موزوں پر مسح کیا تو اب یہ مسح کی مدت ظہر سے شروع ہوگی، نہ کہ پہننے کے وقت یعنی فجر سے۔ تو ظہر سے لے کر اگلے دن کی ظہر تک مقیم کے لیے وقت رہے گا، یعنی جب وہ وضو کرے تو چہرہ دھو لے، ہاتھ دھو لے اور سر پر مسح کر لے، خفین پہ چاہے تو مسح کر لے، کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ البتہ اگر دھونا چاہے دھو بھی سکتا ہے، لیکن اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات اس کی مدت ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھیگے ہوئے انگلیوں کو پیر کی انگلیوں کی اوپر کی طرف سے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، یا پوری ہتھیلی کھینچ کر کے لے جائے گا۔ خفین کو نچلے حصے پہ بھی نہیں کرنا ہے اور اس کو دھونا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کو تر کرے اور اس پہ اس طریقے سے انگلیوں کو اوپر کی طرف کھینچ لے پیر کی انگلیوں سے۔ یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا